الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز ناظرین، عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور پیارے بچوں، وہ 5 نکات جو سورت کے ابتدا میں بیان فرما دیے گئے تھے اور وہ قسمیہ جملہ اور حلفیہ فرمودات الہی تھے، اب ان آیتوں سے وہی کیفیات زیر بحث آتی ہیں، انہی حالتوں کا تذکرہ ہوگا کہ جن کے لیے قسم کا جملہ یاد کیا گیا تھا، اور وہ یہ ہوگا یوم ترجف الراجفہ. اس دن کا خاص خیال رکھو کہ نفخ سور ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، اور یہ عمل 2 بار ہوگا. ایک بار یہ پوری کائنات کے لیے جان لیوا ہوگا، اور دوسرے بار تمام زندہ جانوں کو دوبارہ زندگی فراہم کرنے کے لیے ہوگا. یوم ترجف الراجفہ، اس دن کا خیال رکھو جب زمین کو اور کائنات کو جھنجھوڑنے اور لرزہ برندام کرنے اور زلزلے کی کیفیت لانے والی حالت آئے گی، اور وہ ہوگا نفخ سور، سور پھونکنے کا مرحلہ. اور یہ مرحلہ عرض کے 2 مرتبہ ہوتا ہے. پہلے مرتبہ میں پہلی بار یہ ہوگا کہ جسم اور جان کے رشتے ٹوٹیں گے، روح اور بدن کے تعلقات ختم ہوں گے. ہر ذی روح اور جاندار کی، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے حیوانات اور جانوروں تک، ان کے بندھن ٹوٹ جائیں گے اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہوگا. اس لیے فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. ان تمام باتوں کا پھر جو منتظر والی بات ہے وہ یہ ہے یوم ترجف الراجفہ، جب زمین کو اور کائنات اور پوری دنیا کو، پوری ہستی کو موت کا لمحہ آن دبوچے گا. تتبعها الرادفہ، اور ایک عرصہ گزر جائے گا جو اللہ کے علم میں ہے، جس مرحلے میں پوری کائنات اور تمام موجودات برزخی زندگی گزار رہے ہوں گے. اور اللہ رب العزت ایک بار دوبارہ سور پر مأمور فرشتے سے فرمائیں گے کہ جاؤ
اور ایک بار پھر سور پونک، اور دوسرے بار سور پونکنے کا انجام یہ ہوگا کہ تمام مرے ہوئے انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، بڑے چھوٹے، تمام جاندار کو دوبارہ زندگی نصیب ہوگی، اور بیچ کا جو وقت تھا برزخ کا، وہ بھی سلسلہ ختم ہو جائے، اب دوبارہ اس طرف آنا نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر اگر زندہ رہا تو مسن اور بڑھاپے میں جائے گا، اسی طرح یہاں بھی حالات اور معاملات یہی ہوں کہ سب زندہ کیے جائیں گے، اور وہی بات ہوگی جس کے لیے کئی بار قرآن کریم کی ایک ایک آیتوں کو اگر تدبر اور بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، وہ سب اسی راستے کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں کہ آپ ہیں اور دنیا نہیں ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا ہے اور آپ نہیں ہوں گے، تو کہاں ہوں گے؟ برزخی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی آئے گی، تتبعها الرادفہ، فرمایا پھر اس کے پیچھے آئے گا دوسرے بار سور پھینکنے کا موقع دوبارہ آ جائے، اور اس نفخ روح کی بدولت تمام مخلوقات جو اللہ کے علم و قدرت میں ہیں، سب کے سب کو اللہ کی مہربانی سے دوبارہ زندگی نصیب ہوگی۔ یہاں کی زندگی کسی اور مقصد کے لیے ہے، اور وہاں کی زندگی کسی اور مقصد کے لیے۔ یہاں انسان زندہ رہتا ہے تاکہ آخرت کی تعمیر اور ترقی سے متعلق کام کرے، اور آخرت کی زندگی جو ملتی ہے ایک لمبی فرصت اس لیے ہے تاکہ حساب و کتاب، معاملات نمٹائے جائیں، حقوق کا تعین، اور ایک موقع اور معاملہ ہوگا نیک لوگوں کے لیے، ان کو زندگی ملے گی تاکہ ابد الدہر عیاشیاں کرتے پھرے، جنت کے ایسے مالک بنے کہ جن کا لمحہ لمحہ بڑھتی ہوئی خوشیوں میں گزر جائے گی، اور کچھ لوگوں کو زندگی ملے گی کہ جنہوں نے یہاں اللہ کے بندوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی ہوگی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں قلبے ملائے ہوں گے، انہیں وہاں زندگی ملے گی جہنم کے عذاب سہنے کے لیے۔ اس لیے یوم ترجف الراجف، جب سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز اور لرزش اور اس کی قوت مصیبت آفرین پر پوری کائنات ختم ہوگی، اور برزخی میعاد ختم ہونے کے بعد پھر باری آئے گی دوسرے بار سور پھونکنے کا، اور اس میں تمام مردہ زندہ ہو جاتے ہیں، صرف انسان نہیں، دیگر کائنات، اور حساب و کتاب کی جب بات آئے گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو دو بکرے آپس میں لڑ پڑیں گے، اگر ان میں سے کوئی سینگ دار اور کوئی بے سینگ تھا، ظاہر ہے جس کی سینگ نہیں ہوتے وہ زیادہ مجروح ہوتا ہے، زیادہ درد محسوس کرتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کا قصاص لے کر اس کو دے دیا جائے گا، مگر یہ ہوگا کہ انسان اور جنات کے علاوہ جتنے اور مخلوقات ہمارے اور آپ کے مشاہدے اور ملاحظے میں ہیں، ان سب کو حساب و کتاب کی بات پھر نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ کی شان۔ انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات اور ان گزارشات کو
میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کا سامان بنا دے. ہمارے والدین، اولاد، ہمارے متعلقین، ہمارے اساتذہ کرام، سب کو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی ہر خوشی، نعمت اور سرفرازی نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.